یہ واقعہ دوحہ قطر میں مقیم زیب النساء نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ آج سے 20 سال قبل انورادھا اپنے شوہر اور ایک بچی کے ساتھ ہندوستان سے قطر بسلسلہ روزگار منتقل ہوئی تھی۔ شوہر معمولی مکینک تھا۔ گھر کی گاڑی چلانے کے لیے انورادھا نے بھی قریبی کلینک میں بطور نرس ملازمت کر لی۔ ذاتی طور پر میری انورادھا سے کوئی دوستی نہیں تھی۔ کبھی اپنی یا بچوں کی بیماری کے سلسلے میں کلینک جانا ہوتا تو ملاقات ہو جاتی۔ بلڈ پریشر چیک کرتے یا ٹیمپریچر دیکھتے ہوئے وہ ہلکی پھلکی گفتگو کرتی جاتی۔ اس گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے بہت متاثر ہے۔ جلد ہی سننے میں آیا کہ انورادھا اپنی دونوں بچیوں اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہے۔ میرے میاں بتاتے تھے کہ اس کا شوہر بہت پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد آتا ہے۔ انورادھا کا مسلم نام خدیجہ اور اس کے شوہر جے پرکاش کا مسلم نام عبداللہ رکھا گیا تھا۔ انورادھا کے مسلمان ہونے کے بارے میں جان کر میں نے اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی خبر سن کر تمہارے اور شوہر کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میری ساس کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ وہ سب ہم سے ناراض ہیں، لیکن وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اسلام ان کی تعظیم اور خدمت کا حکم دیتا ہے۔ ہم ہندوستان جائیں گے تو انہیں منائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سب بھی کلمہ حق پڑھ لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کے بعد کبھی کبھار ہماری ملاقات ہیلتھ سینٹر میں بھی ہوتی تھی۔ وہ 1-2 دفعہ ہندوستان بھی گئی، لیکن دونوں کے گھر والوں نے نہایت سختی کا معاملہ کیا، چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے۔ دن اپنی پوری رفتار سے گزرتے رہے۔ میں اور وہ ایک کالونی میں رہتے ہوئے بھی اپنی اپنی گھریلو مصروفیات میں الجھ کر مہینوں نہیں مل پاتے تھے۔ 2016 کے رمضان کریم کا ذکر ہے۔ مجھے اچانک ایمرجنسی میں پاکستان جانا پڑا۔ 25 دن پاکستان میں گزار کر میں واپس آئی تو پہلی خبر یہ سننے کو ملی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا تھا۔ خدیجہ ان دنوں ہندوستان گئی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ عبداللہ کا انتقال بھی ہندوستان میں ہی ہوا۔ اب مجھے جو فکر تھی وہ یہ کہ خدیجہ اور عبداللہ دونوں کے گھر والے کٹر قسم کے ہندو تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے میت کو دفنایا ہوگا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جلا دیا گیا ہو۔ خدیجہ کے ساتھ وہاں کیا بیت رہی ہوگی۔ میں نے خدیجہ کا سیل فون نمبر لینے کی بہت کوشش کی، لیکن کہیں سے نہیں مل سکا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب شوہر کے بغیر وہ واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی دوران کسی نے بتایا کہ خدیجہ واپس آ گئی ہے۔ میری بےتابی بڑھ گئی اور اسی رات میں اس سے ملنے پہنچ گئی۔ کس حال میں نے اس کو دیکھا۔ دبلی، سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھی، بے حد سانولی ہو گئی تھی، سب رنگ روپ ختم ہو چکا تھا۔ بمشکل 40 برس کی عورت اس وقت 60 کی لگ رہی تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر رو دی۔ میں اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی روتی چلی گئی۔ بمشکل تمام اس کو خاموش کرا کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ خدیجہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی آنکھوں سے بہتا پانی اس کے کرب اور ذہنی انتشار کا اعلان کرتا ہوا مسلسل دوپٹے میں جذب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور یادوں کی پوٹلی کھولی۔ کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے۔ عبداللہ تقریباً 1 ماہ سے چپ چپ رہنے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹی لاؤنج میں ٹی وی دیکھتے تو وہ کمرے میں جا کر بیان سننے لگتا۔ قبول اسلام کے بعد سے وہ رات کو تہجد کا اہتمام کرنے لگا تھا، لیکن اب اس میں بہت کثرت آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے ہم سے بولا کہ میں ہندوستان میں گھر کے قریب والے قبرستان کے لیے کچھ روپے بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی نیا بن رہا ہے، ہمارے دفن کا بھی ادھر ہی انتظام ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر ناراض ہوئی کہ ایسی بات مت بولو۔ کچھ دن بعد کہنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کا ادب واجب ہے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کا اسکول کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، ہم رمضان کریم کے آخر میں اسکول بند ہوگا تو آ جائیں گے۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا۔ دوسرے روزے کو وہ ہندوستان روانہ ہو گیا۔ 7ویں روزے کو ہم کو کسی نے فون کر کے بتایا کہ عبداللہ ہسپتال میں داخل ہے، اس کو جگر کا کینسر ہے اور بالکل آخری سٹیج پر ہے۔ یہ خبر اتنی اچانک تھی کہ ہم کو یقین نہیں آیا۔ ہم نے عبداللہ سے پوچھا تو وہ بولا کہ تم فوری طور پر ہندوستان آ جاؤ۔ میں دونوں بچیوں کو لے کر ہندوستان چلی گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ایک دن عبداللہ کو پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی۔ پہلے تو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب تکلیف بڑھی تو ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے دوا دی لیکن آرام نہیں آیا، تو پھر ٹیسٹ وغیرہ ہوا جس سے پتہ چلا کہ جگر کا کینسر ہے اور وہ بھی اپنی آخری سٹیج پر ہے۔ عبداللہ کے ماں باپ ہم کو بہت برا بھلا بولا کہ میرے بیٹے کو نہ جانے کیا کچھ کر دیا جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے۔
میرے ماں باپ کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا، سب ہم دونوں کو بولتے کہ اپنے پرانے مذہب پر واپس آ جاؤ، معاذ اللہ بھگوان سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ لوگ اور بھی بہت طریقے سے ہم دونوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ تم نے بھگوان کو ناراض کیا ہے، اس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہو۔ لیکن عبداللہ ان لوگوں کی ہر بات کو سختی سے رد کر دیتا اور انہیں بتاتا کہ دکھ، بیماری، شفا سب اسی ایک اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اس کی مرضی اور علم کے بغیر درخت سے ایک پتہ بھی نہیں گرتا۔ عبداللہ نے انتقال سے 3 دن پہلے ہم سے پوچھا کہ رمضان کریم کی 27ویں شب کب ہے؟ ہم بولا کہ جمعہ کو، تو وہ بولا اچھا جمعہ کو تو ہم نہائیں گے۔ اس دوران عبداللہ کو طبیعت کی زیادہ خرابی کے باعث ICU میں داخل کر دیا گیا۔ جب درد زیادہ ہوتا تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنی نمازیں لیٹے لیٹے ہی اشاروں سے پوری پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات 26 رمضان مبارک کو مغرب کی اذان سے پہلے میں اسپتال گئی۔ روزہ میں نے ہسپتال میں ہی کھولا۔ اس کو اس سال کے روزوں کی قضا ہو جانے کا بہت دکھ و افسوس تھا۔ مجھے کہنے لگا میرے روزوں کا فدیہ ضرور ادا کر دینا۔ پھر کہنے لگا ہم کو اٹھا کر وضو کرا دو، آج ہم نماز تمہارے سامنے پڑھیں گے، اور اگر ہم درمیان میں سو جائیں تو ہم کو جگا دینا تاکہ نماز پوری کر لوں۔ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، اسلام کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی سورہ الفاتحہ ہی پڑھی تھی کہ غشی آ گئی۔ ہم نے بلایا تو پھر نیت کی، پڑھتے پڑھتے ہی چہرہ پرسکون ہو گیا اور ہم کو لگا کہ پھر سو گیا ہے۔ ہم نے اسے بلایا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلایا، اس نے آ کر چیک کیا اور انتقال کی خبر دے دی۔ انتقال کی خبر سنتے ہی عبداللہ کے گھر والے آ کر میت لے گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو تھا، لہٰذا ہم اس کی چیتا تیار کریں گے اور اس کو جلایا جائے گا۔ ہم نے یہ سن کر بہت مخالفت کی اور کہا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن سسرال والے اور میرا بھائی سب نے مل کر ہم پر بہت تشدد کیا۔ میری ساس نے مجھے مارا پیٹا اور میری دونوں بیٹیوں سمیت مجھے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ باہر عبداللہ کی ارتھی تیار کی جا رہی تھی۔ ہم صرف اللہ کریم سے مدد مانگ رہے تھے کہ اچانک میری بیٹی نے مجھے موبائل دیا کہ یہ میرے پاس رہ گیا تھا۔ ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ ہم نے قریبی مسجد کے امام صاحب جن کا نمبر ہم کو یاد تھا ان کو فون کیا اور سارا واقعہ بتا کر ان سے مدد چاہی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی ہم سب تیار بیٹھے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے آ گئے تو ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔ تم کو ہم ایک نمبر دے رہے ہیں، یہ پولیس کے DSP کا نمبر ہے، تم فون کر کے ان کو ساری صورتحال بتاؤ اور گھر آنے کے لیے بولو، پھر پیچھے سے ہم سب آ جائیں گے۔ ہم نے اس نمبر پر فون کیا اور سب بتایا۔ وہ بولے ہم تھوڑی دیر میں پہنچتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں پولیس گھر آ گئی۔ اس وقت تک عبداللہ کی چتا کو چلانے کی ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ پولیس نے مجھے کمرے سے باہر نکالا۔ ہم نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنے دوپٹے سے عبداللہ کے چہرے اور مانگ سے بندی اور مسا صاف کیا۔ اس وقت تک امام صاحب بھی مسلم لڑکوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہم نے امام صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے مسلم لڑکوں کے ساتھ میت کو اٹھا لیا اور تیزی سے لے کر مسجد روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے غسل اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور قریبی قبرستان میں تدفین کر دی۔ یہ وہ قبرستان نہیں تھا جہاں کے لیے عبداللہ نے پیسے دیے تھے، وہ تھوڑا فاصلے پر تھا اور اس وقت انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک پولیس وہیں موجود رہی۔ پولیس کے ڈر سے اس کے گھر والے بھی کچھ نہ بولے، لیکن پولیس کے جاتے ہی میرے سسرال والوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مجھے مارا پیٹا اور بھوکا پیاسا 3 دن تک کمرے میں بند رکھا۔ چوتھے دن امام صاحب نے خیریت کے لیے فون کیا تو میری حالت سن کر بولے کہ بیٹی آپ قطر واپس چلی جائیں، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ اپنی عدت کے دن اب قطر میں ہی پورے کر لینا۔ میرے پاس ریٹرن ٹکٹ اور پاسپورٹ موجود تھا۔ کسی طرح میں نے اپنی اور بچوں کی سیٹ کنفرم کرائی اور واپس قطر آ گئی۔ عبداللہ کے بھائیوں نے اس کو اس شرط پر جانے دیا کہ عبداللہ کے جو بھی روپے پیسے اور اس کے پاس سونا تھا وہ ہندوستان میں ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں نے سوچا میری دولت، میرا سونا، میرا پیسہ تو عبداللہ تھا، جب وہ نہیں رہا تو ان چیزوں کو رکھ کر میں کیا کروں گی؟ لیکن پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میری اصل دولت میرا ایمان سلامت ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو میں وہاں سے محفوظ لے کر آ گئی ہوں۔ جب عشق حقیقی کی چنگاری شعلہ بنتی ہے تو ایسی ہی داستانیں جنم لیتی ہیں۔ آج پردیس نے خدیجہ کو ماں کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ہے۔ اس کی 2 بچیاں، ایک میٹرک اور دوسری انٹر کر رہی ہے۔ خدیجہ کی آرزو ہے کہ اس کی بیٹیوں کے اچھے مسلمان گھرانوں میں شادیاں ہو جائیں تاکہ اس کو بھی پردیس میں محرم کا ساتھ مل جائے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ یہ کہہ کر خدیجہ نے اپنی بات ختم کی کہ اے رب العالمین، عبداللہ تیری امانت تھا، تو نے واپس لے لیا، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ اے میرے اللہ کریم، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، ایمان پر ہمارے قدم جمائے رکھ، میرے عبداللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، آمین۔